اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اهدني وسددني. اللهم فقهنا في الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا. الحمد للہ آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، یعنی اس کلاس کا مقصد قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا اور پڑھنا ہے، تو آج ہم سب اسی کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا اس میں شامل ہونا اور علم کے راستے پر چلنا قبول کرے. اللہ تعالیٰ اس علم کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، خاص طور پر جب کوئی علم حاصل کرنے کے مرحلے میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سیکھنے میں آسانی کرے اور ہمارے وقت میں برکت ڈالے. جس بھی اعتبار سے ہمیں مشکل آئے، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور کرے. آمین. الحمدللہ آج تجوید کا لیول 1 پہلی کلاس ہے ہماری، جس میں صرف انٹروڈکشن ہوگا اور علم کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا اس پر بات کروں گی. تو سب سے پہلے اسلام میں علم حاصل کرنے کا اجر، ریوارڈ جو ہے وہ بے پناہ رکھا گیا ہے، اور ہم تمام امت مسلمہ کے لیے یہ فرض قرار دیا گیا ہے، ضروری ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ کیا جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ دونوں برابر ہیں؟ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہے اور جو علم کے بغیر ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. وہ کسی طور پر بھی برابر نہیں ہو سکتے. ذرا سوچئے، ہمارے پاس دنیا کی تمام ڈگریاں موجود ہیں، لیکن قرآن کا علم اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو کل قیامت کے دن جب اللہ کو ہماری دنیاوی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا کہ ہمارے پاس دنیا کی کون سی ڈگری موجود ہے، بلکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے کلام اللہ، کتاب اللہ، یعنی جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، کیا ہم نے اس کا علم حاصل کیا؟ اگر ہمارا جواب نہیں ہوگا تو ہمیں جاہل کا ٹائٹل دیا جائے گا، ان پڑھ قرار دیا جائے گا. آج دنیا میں اگر ہم سے کوئی کہہ دے، یعنی اگر کوئی ہمارا فرینڈ یا کوئی ریلیٹیو ہم سے اگر کہہ دے کہ ہم ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ کتنی شرمندگی ہمیں محسوس ہوتی ہے. اور اگر کوئی ان پڑھ یا جاہل ہے تو ہم اس کے ساتھ تو بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو ذرا سوچیں، جب ہمیں پوری دنیا کے، پوری کائنات کے سامنے جب حشر کے دن میں ہم جمع ہوں گے، وہاں اگر مجھے اور آپ کو جاہلوں کے ساتھ کھڑایا جائے گا تو کتنی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی. علم کے ذریعے انسان اللہ کا تقوی حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ جو ڈر اللہ کا ہمیں ہونا چاہیے، وہ تقوی جو ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی ہمیں آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اور ایک جگہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف اللہ کا ڈر اللہ کے ان بندوں میں ہوتا ہے جو عالم ہیں. تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں، ہمیں خود کرنا ہے کہ کل قیامت کے دن میں کس کے ساتھ کھڑی ہوں گی، علم والوں کے ساتھ یا جاہلوں کے ساتھ. تو یہاں ہمیں علم کی فضیلت معلوم ہوئی. اور یاد رکھیں
تمام علوم میں، یعنی اس دنیا میں جتنے بھی علم موجود ہیں نا، ان سب میں سب سے افضل ترین علم قرآن کا علم ہے۔ دوسری بات، جب ہم کسی بھی عمل کو کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا ہے اخلاص، اور دوسرا ہے سنت۔ یعنی کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص کا ہونا، یعنی اللہ کی رضامندی اس میں ہونا، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہونا، اور دوسرا سنت کے مطابق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی اسے کر کے دکھایا ہو۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہمارے کسی بھی عمل میں موجود نہیں ہیں تو یقیناً وہ عمل ہمارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید کو جو ہمیں کہا گیا ہے کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، تجوید کا مطلب ہے قرآنی حروف کو عمدگی کے ساتھ خوبصورت بناتے ہوئے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسی میں اس کی رضامندی ہے۔ تو تجوید کی اہمیت قرآن مجید کے آیات سے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 121 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام بیضاوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یتلونہ حق تلاوتہ سے مراد یعنی الفاظ کی رعایت رکھنا، الفاظ میں یہ دیکھنا کہ کہیں اس میں کمی پیشی نہ ہو جائے، کہیں یہ بدل نہ جائے۔ دوسرا اس کے معانی پر غور کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اگر یہ تین چیزیں موجود ہیں تو گویا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کیا۔ سب سے پہلا کیا تھا؟ الفاظ کی رعایت، کہ دیکھنا کہ کہیں کوئی الفاظ ہم سے بدل نہ جائے، کہیں مخرج ادا کرتے ہوئے کسی ایک مخرج کو ہم بدل نہ دیں، کسی بھی ایک لیٹر کی آواز کو بدل نہ دیں۔ دوسرا ہے اس کی معنی پر غور کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ پھر سنت سے مطابق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تجوید کتنی امپورٹنٹ ہے۔ تو تجوید حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں کہ تجوید کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل العبادتی امتی قراءۃ القرآنی، یعنی میری امت کے افضل ترین عبادت قرآن مجید کی قراءت ہے، اس کی عمدگی کے ساتھ ادا کرنا، قرآن کو اس کے حق کے ساتھ، ایک ایک حرف کا حق ہوتا ہے تو اس کے حق کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہی یتلونہ حق تلاوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے جیسے قرآن کو سنا، اسی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تعلیم دی، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی علم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ان کے لیے کافی تھا۔ تو یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبرائیل علیہ السلام سے سیکھا قرآن کو، اور اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وہ قرآن سکھایا تھا، اور اسی طریقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ چیز ٹرانسفر کی تھی۔ تو اسی سنت کے متصل قرآن کو ادا کرنا، ان کے قواعد و ضوابط کے ساتھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو سیکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا ہی قرآن کا حق ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے پہلے معلم اور ہمارے استاد ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، تو آج ہم سب کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ ان کی ترتیب کو سیکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا، یہاں پر آنا اور ہمارے یہ سیکھنے کو قبول کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث علم کے حوالے سے، جو کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے، جو اس کے پاس ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو مقرب فرشتے ہیں اللہ کے موجود ہیں تو ان کے پاس ان کا ذکر ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان طالب علموں کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا عمل کرتے ہیں، اور جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا سب اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ پھر دوسری حدیث بھی دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی خاطر سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پر بچھاتے ہیں، طالب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر وہ چیز حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ تو ہم سب کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ الحمدللہ آج جو ہمارا ایم ہے اس کلاس کو سٹارٹ کرنے کا، جو اس گروپ کے پیچھے سسٹرز کام کر رہی ہیں، ہم تمام کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تجوید کے ساتھ تلاوت سیکھیں اور سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری خوشخبریاں دی ہیں طالب علموں کے لیے، تو الحمدللہ ہم تمام اسی مرحلے میں آتے ہیں۔ آج ہم سب اسی مرحلے کے اندر ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم پر سکینت نازل ہوگی، ہمارے لیے فرشتے جو اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے وہ پر بچھا کر ہمیں ہمارا استقبال کر رہی ہیں، ہمارا ویلکم کر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ چیزیں فیل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر عربک ڈیفینیشن آف تجوید دیکھیں تو الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کا مطلب ہے ٹہر ٹہر کر پڑھنا، ٹہر ٹہر کر، جیسے قرآن نازل ہوا ٹہر ٹہر کر، ایک ہی ساتھ قرآن نازل نہیں ہوا بلکہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر نازل کیا گیا۔ تو الترتیل هو تجوید الحروف، قرآن کے ایک ایک حروف کو تجوید کے ساتھ خوبصورت بناتے ہوئے اور اسے کہاں پر ٹھہرنا ہے اس کی جان پہچان کرتے ہوئے ادا کرنا ہی تجوید ہے۔ تجوید کا مطلب، تجوید جو ہے جود سے ہے، تجوید کا روٹ لیٹر جود ہے۔ جود کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا، یعنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن کے ایک ایک حرف کو ادا کرنا۔ تو تجوید کے دو اقسام ہیں، دو ٹائپس ہیں، ایک ہے علمی تجوید، دوسرا ہے عملی تجوید۔ علمی تجوید کو ہم فرض کفایہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، علمی تجوید کو فرض کفایہ بھی کہتے ہیں اور عملی تجوید کو فرض عین بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم علمی تجوید دیکھتے ہیں۔ علمی تجوید کی تعریف اس طرح سے ہے، ان قواعد و ضوابط اور اصول و احکام کو سیکھنا جو علماء و قرآن نے ایک خاص ترتیب کے مطابق مرتب کیے ہیں۔ اچھا، مزید اس کو سمجھنے کے لیے علمی تجوید کو اگزامپل، جو نماز جنازہ ہے یہ علمی تجوید ہے، یعنی علماء و قرآن نے اس کو ایک خاص ترتیب کے مطابق مرتب کیا ہوا ہے۔
اگر ایک شخص بھی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہے تو وہ پورے لوگوں کی طرف سے فرض کفایہ ہو گیا، یعنی ضروری نہیں تھا کہ سارے لوگ اسے پڑھیں. اگر کوئی ایک بھی اس چیز کو کر لیتا ہے تو یہ تمام لوگوں کی طرف سے ہو جاتا ہے، تو اس کو فرض کفایہ کہا گیا. یہی علم تجوید ہے. عملی تجوید کو فرض عین کہا گیا ہے، مینڈیٹری، یعنی اٹ از کمپلسری. عملی تجوید کی تعریف: قرآن کی تلاوت قواعد تجوید کے مطابق اس طرح کرنا کہ الفاظ و کلمات ہر قسم کی کمی و زیادتی اور تبدیلی کی غلطی سے پاک و صاف ہوں. یعنی قرآن کی تلاوت ہمیں کس طرح سے کرنا ہے؟ قواعد و تجوید، یعنی جو قواعد ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن سے تجوید کے، اس کے مطابق ہونی چاہیے. اور اس طرح کرنا کہ الفاظ و کلمات، ایک ایک حرف، ایک ایک ورڈ، ہر قسم کی کمی زیادتی سے، نہ تو ہم کسی الفاظ و کلمات میں کمی کر سکتے ہیں، نہ تو زیادتی کر سکتے ہیں، اور تبدیلی کی غلطی، اور کسی بھی لیٹر کو ہم تبدیل بھی نہیں کر سکتے. یعنی تبدیل کرنے کا مطلب یہاں مخرج کو ادا کرتے ہوئے. فار ایگزامپل دیکھیں، تا اور توا کا مخرج ڈیفرنٹ ہے، تا اور سین کا مخرج ڈیفرنٹ ہے، تو ان کو اس کے پراپر مخرج کے ساتھ ادا کرنا ہی قواعد تجوید ہے. تو عملی تجوید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت قواعد تجوید کے مطابق اس طرح کرنا کہ الفاظ و کلمات ہر قسم کی کمی، زیادتی اور تبدیلی کی غلطی سے پاک و صاف ہو. اور یہ حکم فرض عین ہے، یعنی اسے مینڈیٹری کہا گیا ہے کہ اگر معاشرے کا اگر ایک فرد یا گھر کا ایک فرد اگر قرآن پڑھ لے تو اس کا ثواب سب کو نہیں ملے گا، بلکہ قرآن کا تجوید کے ساتھ سیکھنا ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے. یعنی اس کو سیکھنا، کس کو؟ قرآن کی تلاوت کو اس کے قواعد تجوید کے ساتھ سیکھنا ہر مسلمان مرد، عورت، بچے اور بوڑھے ہر ایک کے لیے فرض عین ہے، مینڈیٹری ہے. جو قرآن پڑھے گا اس کا ثواب صرف اسی کو مل سکتا ہے. تو اسی لیے اس کو فرض عین کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اگر معاشرے کا یا سوسائٹی کا ایک بھی فرد اگر کر لے تو اس کا ثواب سب کو مل جائے گا، نہیں، بلکہ اس کا سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض عین کی کیٹیگری میں رکھا گیا، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اچھا، تجوید کو پڑھتے ہوئے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں؟ لحن، جسے ہم کہتے ہیں لحن. لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی، مسٹیکس کرنا. کیا مسٹیکس ہو سکتی ہیں، کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ لحن کا مطلب ہے قرآنی حروف کو قواعد و تجوید کے خلاف اور غلط پڑھنا. ٹو ریڈ قرآن حروف اگینسٹ تجوید رولز ٹو ریسائٹ اٹ رانگ، اس کو ہم لحن کہتے ہیں، یعنی غلطی. تو غلطی کی دو ٹائپس ہیں، دو اقسام ہیں، ٹو ٹائپس ہیں. یہ ایک ہے لہن جلی، دوسرا ہے لہن خفی. لہن جلی کا مطلب ہے بڑی اور نمایاں غلطیاں، یعنی اٹس اے میجر اینڈ پرومیننٹ مسٹیکس. ٹھیک ہے. لہن خفی چھوٹی اور پوشیدہ غلطیاں، یعنی مائنر اینڈ ہڈن مسٹیکس. لہن جلی کبیرہ، لہن جلی کرنے سے کبیرہ گناہ ہوتا ہے، یعنی اٹس میجر مسٹیکس، کبیرہ گناہ. اور لہن خفی، اس کے کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہے لیکن یہ مکروہ غلطیاں ہیں، اللہ کو اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے. بہرحال دونوں ہی غلطیوں سے ہمیں گریز کرنا ہے، چاہے وہ لہن جلی ہو یا لہن خفی ہو. لہن جلی کب ہوتی ہے، کب میجر مسٹیکس ہوتی ہے؟
مخارج و صفات لازمہ اور حرکات و سکنات میں غلطی کرنا. دیکھیں لہن جلی کب ہوتی ہے؟ مخارج یعنی، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ تجوید کو سیکھنے کے لیے ہمیں 3 چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلا ہے مخرج، دوسرا ہے صفات لازمہ، تیسرا ہے قواعد. مخرج یعنی جہاں سے ہم کو آواز نکالنی ہوتی ہے، یعنی جو لیٹرز ہیں عربک لیٹرز، ان کو نکالنے کا طریقہ، ان کی آوازوں کو نکالنے کی جو پوائنٹس ہوتے ہیں، پوائنٹ آف آرٹیکولیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم مخرج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مخرج. اور صفات لازمہ، کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جن کو ہمیں باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے، جن کو ہمیں حلق، حروف حلق جسے ہم کہتے ہیں، حلق سے ادا کرنا ہوتا ہے. اور کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں نرمی کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہے. تو یہ جو صفات لازمہ ہے ان میں غلطی کرنا، پہلی کیا تھا؟ مخارج میں غلطی کرنا، اور دوسرا صفات لازمہ میں غلطی کرنا. اور حرکات یعنی یہ جو زبر زیر پیش والی غلطیاں ہیں نا، اس میں بھی غلطی کرنا. اور سکنات یعنی جہاں پر سکون اپلائی کرنا ہوتا ہے، جہاں پر شد اپلائی کرنا ہوتا ہے، اگر ہم نے اس جگہ وہ چیزیں نہیں ڈالی تو یہ تمام چیزیں جو ہے لہن جلی میں آتی ہیں. دیکھنے سے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ معمولی سی غلطیاں ہیں، لیکن نہیں. اگر ہم نے ایک لیٹر کے مخرج کو بدل دیا، جیسے ایک ایگزامپل، الحمد، سورہ الفاتحہ میں جو الحمد ہے اس کا ح جو ہے حلق کے بیچ سے نکالا جاتا ہے. اگر ہم نے الحمد کہا تو ہا اور ح میں اگر ہم نے فرق نہیں کیا تو یہ مخارج کی غلطی ہوگی. ٹھیک. اور صفات لازمہ، دیکھیں کچھ لیٹرز کو ہمیں حلق سے نکالنا ہوتا ہے جیسے میں نے کہا، تو اس میں غلطیاں کرنا. اور زبر کی جگہ اگر ہم نے زیر پڑھ دیا، زیر کی جگہ اگر ہم نے پیش لگا دیا تو یہ بھی غلطیاں. اور سکنات، سکون کو ہم نے اپلائی ہی نہیں کیا، جہاں پر ہمیں سکون سے ٹھہرنا تھا وہاں ہم نے قلقلہ کر دیا مثال کے طور پر. تو یہ تمام چیزیں، ان تمام میں غلطی کرنا لہن جلی کہلاتی ہے. اور لہن جلی کیا ہے؟ مایا غلطیاں، مسٹیک. کسی کا مائک آن ہے سسٹم؟ میوٹ کر دیں، مائک میوٹ کر دیں. تو لہن جلی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، جس کے کرنے سے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. لہن خفی کیا ہے؟ چھوٹی اور پوشیدہ غلطیاں، مائنر اینڈ ہڈن مسٹیکس، یعنی تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی کرنا. تحسین حروف، حروف کو جو چیزیں خوبصورت بناتی ہیں، جس کے حروف کے حسن میں جو کمی کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں، جو ان سے تعلق رکھنے والی غلطیاں ہیں، ان صفات میں کمی کرنا. مثلا ترقیق، تفخیم، اخفاء. دیکھیں یہ جو قواعد ہیں نا، یہ جو صفات ہیں، ترقیق باریک کرنا، تفخیم موٹا کرنا، اخفاء کرنا، یعنی چند ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ہمیں لیٹرز کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، باریک کر کے پڑھتے ہیں، جس سے حروف کو خوبصورتی ملتی ہے، تحسین حروف ہوتا ہے. حالانکہ لہن خفی میں نے کہا پوشیدہ غلطیاں ہیں، چھوٹی غلطیاں ہیں، اللہ کو اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، مکروہ غلطیاں ہیں، لیکن ہمیں اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اچھا لہن جلی کی ہم ٹائپس دیکھتے ہیں کہ لہن جلی کی اقسام کیا ہیں، کس سے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے دیکھیں حرف کا بدلنا، چینجنگ لیٹرز. دوسرا ہے حرف کا بڑھانا، انکریزنگ لیٹرز. حرف کم کرنا، ڈیکریزنگ لیٹرز. چوتھا ہے حرکات و سکنات بدلنا، چینجنگ سائنز اینڈ سکون. پانچواں ہے مخفف و مشدد بدلنا. ٹھیک ہے، تو یہ 5 چیزیں ہیں جس سے لہن جلی ہوتی ہے. لہن جلی کی اقسام دیکھ لیں، دس از ایگزامپلز آف لہن جلی. لہن جلی، حرف کا بدلنا،
देखने से हमें मालूम होता है कि सिर्फ एक हरफ को बदलने से क्या इतनी बड़ी गलती हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसे लहने जली कहा गया है, चेंजिंग लेटर्स। जैसे मैंने कहा अल्हम्दु, हम्द का मतलब होता है तमाम तर तारीफें। अगर हमने हा के मखरज को हा से बदल दिया, चूंकि हा और हा, हालांकि आप देखें तो दोनों हरूफ हलकी हैं, लेकिन दोनों का मखरज हलक के अलग अलग जगह से खारिज होता है। हा हलक के बीच वाले हिस्से से निकलता है, हा हलक के आखिरी वाले हिस्से से निकलता है। तो ये डिफरेंस है इसमें। दूसरा देखें, कल्बुन, कल्ब कौफ, और केल्बुन कैफ, कौफ और कैफ। सिर्फ ये कौफ और कैफ के मखरज से हम पूरे वर्ड की मीनिंग में तब्दीली आ सकती है। कल्ब का मतलब होता है दिल, हार्ट। कल्ब का मतलब होता है कुत्ता, डॉग। सिर्फ एक लेटर को चेंज करने से पूरी वर्ड की मीनिंग, पूरी आयत की मीनिंग चेंज हो सकती है। इसीलिए इसको लेने जली कहा गया है। तो इसे हमें गुरेज करना है। सबसे पहली अकसाम है ये, सबसे पहली एग्जाम्पल है हरफ का बदलना। अच्छा, हरफ का बढ़ाना। सूरह अल फातिहा में इय्याका नअबुदु, 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 दाल पर सिर्फ दम्मा है। अगर हम में से अक्सरियत तिलावत करते हुए इय्याका नअबुदु, हम इसमें एक वाव को एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, दू, दाल को लंबा कर देते हैं, तो इसका मतलब हमने एक लेटर को इसके साथ इंक्रीमेंट कर दिया। नाबुदू नहीं है, नाबुदू। ठीक है, तो ये हरफ को बढ़ाना, ये भी लहने जली है। जो जैसा जिस तरह से जिस हरकत के साथ कुरान में है, हमें उसी तरह से उसे अदा करना है। ना तो हम इंक्रीज कर सकते हैं, ना तो किसी चीज को डिक्रीज कर सकते हैं। नाबुदू, नाबुदू नहीं है। फिर इसी तरह देखें, कौला, कुरान में बहुत जगह कौला का वर्ड आता है, कौला। अगर हमने उसको कौला, अगर हमने उसको लंबा कर दिया तो हम उसमें मजीद अलिफ को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जो कि गलत है, नहीं कर सकते। अच्छा, सूरह इखलास में लम यलिद, लम यलिद, अगर हमने उसको लम यालिद कहा तो यलिद की जगह यालिद पढ़ने से अलिफ को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो ये लहने जली है। फिर तीसरा देखें, हरफ को कम करना, डिक्रीजिंग लेटर्स। सूरह अल फातिहा में इय्याका, इय्याका, या में जो अलिफ आ रहा है या के बाद, तो यहाँ पर अलिफ को अगर हमने प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं किया, इसका मखरज हमने सही से नहीं निकाला, इसकी हरकत जितनी लंबी करनी है अगर हमने लंबी नहीं की, जैसे कि बाज औकात हो जाता है इय्याका नअबुदु, इय्याका गलत है। इय्याका नअबुदु, इय्या, या को हम लंबा करेंगे अलिफ के साथ, या अलिफ या, इय्याका नअबुदु। अगर हमने इय्याका नअबुदु पढ़ा तो हमने अलिफ को ड्रॉप कर दिया। इसी तरह सूरह इखलास में देखें, वलम यूलद, यूलद, यू लंबा करना है, यूलद, लेकिन बाज औकात हमें पढ़ते हुए वलम यूलद पढ़ते हैं, यूलद, वाव को हमने ड्रॉप कर दिया। तो हरफ को कम करना भी लहने जली है। ठीक है, सबसे पहले क्या था, हरफ का बदलना, हरफ का बढ़ाना दूसरा था, तीसरा था हरफ का कम करना, तो डिक्रीजिंग लेटर्स। नेक्स्ट आता है हरकत और सकनात को बदलना, चेंजिंग लेटर्स, सॉरी चेंजिंग साइंस एंड सकून्स। जो हरकत होते हैं ना, जबर जेर पेश, जिसे हम फतहा कसरा दम्मा कहते हैं, तो इनको भी बदलना। हालांकि हमारे सामने ना ये बहुत छोटी मिस्टेक लगती है, हम लोग ना इसके बारे में ख्याल भी नहीं करते कुरान पढ़ते हुए। अगर हमने अनअमता
ता है तू कर दिया, ता, अनअमता, उसको हमने अगर ता के जबर को ता के पेश, ता को ऊपर अगर हमने दम्मा लगा दिया, पेश में तब्दील कर दिया, अगर हरकत को चेंज कर दिया, तो ये भी लहने जली है। फिर उसी तरह दीन को यौमिद्दीन, अगर हमने उसे दैन कर दिया तो ये भी गलती हो गई, हमने चेंज कर दिया, सकून को ही चेंज कर दिया हमने। दीन या सकून है, उससे पहले जेर आ रहा है, तो यहाँ अलग खवायद है, अलग कायदा फॉलो होगा। दीन अगर हमने दैन कर दिया तो हमने उसके जो सुकून का रूल है हमने उसे ही चेंज कर दिया। बहरहाल हरकत व सकनात को बदलना भी लहने जली है। फिर उसी तरह मुखफ़िफ़ व मुशद्दद बदलना, टू रीड मुखफ़फ़ लेटर्स इंस्टेड ऑफ मुशद्दद लेटर्स एंड वाइस वर्सा। व तबारका को अगर हमने सिर्फ तबारका है, अगर हमने व तबारका, अगर हमने व तबारका ता पर अगर शद ही नहीं है, हमने शद लगा दिया, शद के साथ अगर हमने उसे अदा कर दिया, या वैस वर्सा, अगर वहां शद है और शद को हमने अप्लाई नहीं किया, अगर शद नहीं है हमने शद को अप्लाई कर दिया, तो ये भी लहने जली की ही अक़साम है। तो इन तमाम गलतियों से हमें बचते हुए कुरान के मखरज को, कुरान के एक एक लेटर को उसके सही मखरज के साथ अदा करना है, और उसके सिफात को समझना है, और उनके खवायद को जानना है, और इन चीज़ों को अप्लाई करते हुए कुरान को तजवीद के साथ, यानी उसे हुस्न देते हुए, उसे खूबसूरत बनाते हुए पढ़ना ही कुरान का हक है। अच्छा, उसके बाद ये भी देख लेते हैं कि कुरान के हम पर हकूक हैं, क्या हैं। सबसे पहला है कुरान पर ईमान लाना, फिर दूसरा है उसकी तिलावत करना। अगर सिर्फ हम ईमान लाएं और हमने उसकी तिलावत ही अपनी जिंदगी में नहीं की तो हमने कुरान का हक ही अदा नहीं किया। फिर कुरान की पर ईमान भी लाए और तिलावत भी कर ली, अगर हमने कुरान को समझा ही नहीं, समझने की जहमत ही नहीं महसूस की, तो कुरान का हक गोया हमने अदा ही नहीं किया। अच्छा, ईमान भी लाए, तिलावत भी सीखी, समझा भी, और अगर हमने उसे अमल नहीं किया, अगर हमारी जिंदगियों में हमने अप्लाई ही नहीं किया, तो भी कुरान का हक हमने अदा नहीं किया। इन तमाम के साथ तबलीग और तालीम, यानी जो कुछ हमने सीखा उसे आगे तक पहुंचाना, कुरान के इल्म को आगे तक पहुंचाना, उसकी तालीम को आम करना, ये भी हमारा फर्ज है और ये कुरान का हकूक है। तो ये तमाम चीजें मिलकर ही अगर हम इन चीजों को फॉलो करें तो गोया हमने कुरान के हकूक को अदा किया। इसमें से कोई भी अगर एक चीज हमें कमी है हमने नहीं की, तो गोया कि हमने कुरान के हक को अदा ही नहीं किया। तो इंशाल्लाह ये कुछ चीजें थी तजवीद के मुतालिक, बस थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, और बहुत सारी चीजें हैं इनके मुतालिक। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।